اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو پہلی بات کیا کرنی ہے؟ برائی کو کیا سمجھو؟ برائی، اچھائی کا لیبل نہیں لگاؤ. دوسرا کام، چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن ہوگی اور یہ ہوگا، او بھائی جب عادت بن جائے گی نا نہ کرنے کی تو وہ اسٹریس خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر دل للچائے گا آپ کا شادی کا، جو اسلام چاہتا ہے، جو نیچر چاہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے جی ہونے والی ہے، خوشی بھی سن کے. پہلے جو لڑکے جب یہ کام نہیں کرتے تھے، جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا، وہ خوشی سے کئی مہینوں سے ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں. اب تو اڑ ہی نہیں رہی نیندیں ان کی. لڑکی والوں نے ڈیٹ دے دی کہ 6 مہینے بعد شادی ہے، بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے ہم نے ڈیلے کر دیا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی ایجوکیشن، ہم بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں گے. ابے تم آدمی ہو، تم کیا ہو یار؟ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ تو پاگل ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد. کتنے آرام سے 2 سال کا ٹائم لے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ تمہارے اندر وہ جذبات ہی نہیں رہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہاتھ چلانے کا. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن کا دوست، اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئی نا، اتنا خوشی سے پاگل ہو گیا. کہہ رہے، میں نے کہا کیا ڈیٹ طے ہوئی ہے، کتنا ٹائم رہ گیا؟ کہہ رہے 6 مہینے رہ گئے، 18 دن. اس طرح بتاتا تھا وہ، 6 مہینے 18 دن 17 گھنٹے 22 منٹ ایسے بتاتا تھا. یہ پہلے ہوا کرتا تھا. تو یہ فطرت تو یہی چاہتی ہے نا. پھر جب یہ جذبات آپ کے دل میں ہوں گے، آپ کی بیگم سے محبت کتنی ہوگی، پھر آپ اس کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرو گے. آپ بولو گے بھائی میرے پاس اللہ نے حلال ذریعہ یہی رکھا ہے، آڑی ترچھی بھی ہے، زبان بھی چلاتی ہے، بھائی میں کہاں جاؤں یار. تبھی لوگ برداشت کرتے تھے. تو برداشت ختم. ڈاکٹر صرف ایک پہلو کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی پورے طور پہ نہیں. اور جو اخلاقی پہلو ہے اس کے، وہ تو اس کئی گنا زیادہ ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جن کو یہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی لت پڑ گئی تھی بہت زیادہ، شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں یار اس میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں، ہم ادھر سیٹسفائی نہیں ہو رہے، وہ اس میں زیادہ سیٹسفائی ہو رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ایسی لت پڑ گئی بھائی، ایک تو برائی کو برائی سمجھو، اللہ سے توبہ کرو، چھوڑنے کی کوشش کرو. اللہ غفور رحیم ہے، نہیں چھوٹتا، کوشش کرتے رہو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. تو ایک اور چیز میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے نا 13 سے 18 سال کی یہ جو عمر، جس میں تو انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے، پھر 23 سال تک بھی کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے. تو بہت ڈینجرس عمر ہے، اس میں تو آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح ڈاکٹر یہ جو نائٹ فال ہے، احتلام ہے، اس کو بھی کہتے ہیں بالکل نیچرل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ جعلی حکیموں نے بھی اس میں الو بنایا ہوا ہے. ایک حکیم صاحب کہنے لگے کہ منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. میں نے کہا پھر اس کا مطلب ایک دفعہ آدمی بیگم کے پاس جانے کے بعد 100 بوتلیں تو کم از کم خون کی چڑھائے نا. تو فالتو باتیں کر رہے ہو، لوگوں کو الو بنا رہے ہو یار حکیم صاحب. اتنا بھی نہیں ہے بھائی. جیسے آپ ورزش کرتے ہیں، آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، آپ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو اسی طرح اس میں بھی ہوتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ کھانا کھا لو، سیٹ ہو جاؤ گے. لیکن انرجی اتنی استعمال ہو جتنی آپ میں انرجی ہے. دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی شروع کر دے آدمی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ اس کو کوئی نقصان ہی نہ ہو. تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں، بہت سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ احتلام چاہے کتنا بھی کثرت سے ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے، نیچرل ہے. یقیناً نیچرل. بعض مثالیں دیتے ہیں کہ گلاس جب بھر جائے تو وہ تو ٹینکی تو خالی ہوگی نا، تو اس کو روکیں گے تو نقصان ہوگا. 100% درست بات ہے، ہر عقل مند آدمی اس سے ایگری کرے گا. لیکن گلاس بھرے تو صحیح. یہاں تو گلاس میں 2 ٹپکے آئے ہیں اور فوش فلمیں دیکھ کے رات کو سویا ہے، تو بھرے بغیر ہی جب نکلنا شروع ہوگا. اور عمر کیا ہے؟ 13 سے لے کر
18 سال والی عمر ہے. تو یہاں آپ کی جو انرجی ہے وہ آپ کی طاقت سے زیادہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی باڈی کو ابھی ضرورت ہے کہ انرجی ادھر یوٹیلائز ہو, وہ کہیں اور یوٹیلائز ہو رہی ہے. احتلام نیچرل جب ہے جب آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتا ہے, لیکن جو بد نظریاں کر کے فوج فلمیں دیکھ کے آپ اپنی خواہشات کو بڑھاتے ہو اور پورا کرنے کا آپ کے پاس انتظام نہیں ہے, پھر جو احترام ہو رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے اور اس سے صحت کو بھی نقصان ہوگا. نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ اتنے لڑکے ہیں, آپ ذرا ان کے دیکھو کیسے ہینگر بنے ہوئے ہیں بیچارے, خالی کپڑے رہ گئے ہیں. اور ایسا نہیں ہو کہ کسی ہینگر کو دیکھیں تو سمجھیں کہ اس کو یہ اطلاع زیادہ ہوتا ہوگا. بہت ساری, بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو اعتدال ہر چیز میں کیا ہے میرے بھائی, اچھا ہے. نہ ادھر بہت زیادہ ادھر جائیں کہ احتلام ہونے تو روکنے کی کوشش شروع کر دیں اس کو, وہ بھی نیچرل ہے بھائی, یہ تو قدرت نے رکھا ہے. اور نہ اتنا جائیں کہ آپ فلمیں دیکھ کے آپ کو جو احتلام ہو رہا ہے, نائٹ فال ہو رہا ہے, اور آپ اس کو بھی نیچرل سمجھنا شروع کر دیں. بالٹی کو بھرنے دیں, بھری ہوئی بالٹی, ٹرک الٹے گا, اس میں کنٹینر بھرا ہوا ہو, پھر الٹے تو ٹھیک ہے, اس میں کچھ ہے ہی نہیں اور الٹا جا رہا ہے, الٹا ہی جا رہا ہے وہ. تو وہی ہوگا کہ مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ. پھر بھی وہ نقصان نہیں ہوتے جو جعلی حکیم بتاتے ہیں. کسی کو احتلام زیادہ ہو رہا ہے تو اتنا نہ ڈرے کہ جیسے پتہ نہیں, وہ پھر وہم کا مریض بن جاتا ہے. اتنا اس کو نائٹ فال نقصان نہیں دیتا جتنا وہ ڈپریشن نقصان دے دیتی ہے. تو اتنا خطرناک نہ سمجھیں اس کو جیسے بعض حکیموں نے ڈرا دیا ہے, اتنا خطرناک نہ سمجھیں اس کو. لیکن نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو تمہاری خاص طور پہ 13 سے لے کے 23 اور 24 سال تک کی عمر ہے نا, اس میں ایکسرسائز کرو, کھاؤ پیو, اپنی باڈی کو بڑھانے کی کوشش کرو, باڈی کے اسٹرکچر کو فوکس کرو, زیادہ ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کرو. پہلی بات تو یہ کہ شادی کر لو. شادی میں یہ ہوگا کہ آپ کے جذبات مطمئن ہو جائیں گے, پھر نیچر پہ آ جاؤ گے آپ. اور نیچر میں کبھی بھی اعتدال سے انسان ہٹتا نہیں ہے, اتنا ہی اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دے رہی ہوتی ہے. اللہ یہ کہ کوئی دوائیں کھا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دیا ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی, جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا, تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین هم لفروجہم حافظون, ہمارے نیک بندے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے, تو بہت ساری آیتیں, میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, کوئی بھی راستہ ہو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب, یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں, کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, تو صحابہ تو بڑے طاقتور تھے, بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھیں. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی, خواہشات بہت بھڑکتی تھیں, اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی, گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا, نکاح کرو, فإنی اباہی بکم الامم, اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل
بولو نا, نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہاں دو علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے, تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم؟ پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں, ٹھیک ہے آپ خصی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس نہیں تھے. میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا, یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں. ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے, شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو, ہاتھ کا خیال نہیں آتا. میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے, وہ جانتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ بر وقت شادیاں ہوتی تھیں ان کی, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی, اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں, جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ. حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو کوئی پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے. تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں, دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات, عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ, کیونکہ سفر میں ہے, اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں, کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا. کیا کر لوں اپنے آپ کو؟ بتاؤ, کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نا میں, کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا, کیونکہ ہم سے نہیں بیوی کی جدائی برداشت ہو رہی. اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے؟ زنا کتنی بری چیز ہے. آج لوگ سفر میں جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہم تو مجبور ہیں, بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار. او بھائی یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لیے. ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے, اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں. لیکن تیسری نقطے کی بات یہ, یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے. زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے, بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. نہ متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی. متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی, اس کی بھی نہیں, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. متا سمجھتے ہیں نا 2 گھنٹے کا نکاح, 4 گھنٹے کا نکاح, ایک ہفتے کا نکاح. اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متعی بنا دیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ متا میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے, دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اتنے عرصے تک رہیں گے, نکاح کیا ہو جائے گا, ختم. اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, مرد کے پاس بھی, تو ٹھیک ہے متا کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے, تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا؟ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے, جب چاہے بریک اپ کر لو بھائی. نہیں یاری بات, تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا, کھوپڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نا, جب چاہے کوئی عورت, تو گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, جب چاہے جا کے کیا لے لے, وہ کہہ رہی میں نہیں آ رہی, صرف اتنا رکھ دیا کہ تو آپ کورٹ میں چلی جاؤ, اور یہ بغیر کورٹ کے, اور کورٹ فوراً اس کو کھلا پکڑا دیتی ہے, تو کوئی فرق نہیں رہا. تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا زنا کتنا برا عمل. تیسرا پوائنٹ کہ متا بھی حرام ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابتدائی اسلام میں اجازت تھی, اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پراپر دی تھی,
بلکہ زمانے جاہلیت میں متع ہوتا تھا تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, بعد میں حرام قرار دیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی, تو ایک دم دماغ جاتا ہے یار اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے. بھائی اصل بات یہ زمانے جاہلیت سے لوگ پیتے ہوئے آ رہے تھے, تو اسلام نے آہستہ آہستہ احکام تک دیے ہیں. تو شروع میں پی نہ دی, بعد میں کیا کر دی, حرام کر دی. یہ مطلب نہیں کہ اسلام باقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کیا اس کو. تو متع بھی شروع میں زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا, ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھیں, تو شروع میں پابندی نہیں لگی, بعد میں اسلام نے کیا کر دیا, پابندی لگا دی اس کو کہ یہ گندا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے تو اتنی سختی کی, انہوں نے جب متع کر کے آئے گا زنا کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں. تو اس عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی, متع بھی کیا اسلام میں حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپریری شادی کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, 1 ہفتے کی. دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی, ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف. وہ نبی سے سوال پوچھتے, سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے, یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ کے پھیلی ہے. دوسری بات, دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ متع بھی اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مجزنی بھی حرام ہے اسلام میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو, بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے, تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو, معاذ اللہ نقل کفر, تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کا, بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. بخاری مسلم کی. دیکھو جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا, ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا, اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی, وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی. اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں, میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا, لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں, میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں, میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے. پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے, تو خطا ہو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے, میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں. تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں, کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے, اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی کو شباب. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ, علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے, 15 سے لے کے 30, اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں. ایکچولی کر کے ایک بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا, ایکچولی کی ایسی کی تیسی. یار میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو, پڑھو کس نے منع کیا ہے, تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار. انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا, اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے, طلاقوں کے بعد آدھی جائیدادیں, اور وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی, تبھی پڑھائی کر لیتا ہے. وہ اس سے نقصان, اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا, خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا, ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی. وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے, لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے, 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا. جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ, نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا. میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے, تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی, گھر بھی ہیں میرے, آباد ہیں اللہ کا فضل سے, تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں, یہ رکاوٹ نہیں بنتی. رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا, ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ٹھڑک
بڑھتی رہے گی، جس سے صحت بھی نقصان ہوگی، ڈپریشن میں بھی جائے گا. اگر ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی، پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا حسین، پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا. 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب، شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا. جوان ہمارے یہاں سمجھتے ہیں 55 سال کا، اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہوں آپ کے، ایکچولی میں نے پڑھنا ہے تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے تو مجھ پہ طاقت نہیں. یہ فضول بات نہیں، یہ نہیں مانتی شریعت، اس کو نہیں مانتی. بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو، لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو. وہ کہے گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں، یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا، یہ صبر کے فضائل سنائے گا. تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے. وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو، آپ کی آمدن کم ہے، یا کوئی بھی 20 مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے، لڑکی کی اماں کو، اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ تو بالکل، تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی. 20 مسئلہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اب جھک مارتے پھرنے، کوئی رشتہ ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کرا رہا، پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی جس طرف بعض ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں اچھا پھر بتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ کیا کرے. نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرے، اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا، وہ بنا دیں گے وہ بیچارہ، پھر اس کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی جانتا ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا فعلیہ بالصوم، وہ کثرت سے روزے رکھے. 2-4 روزے نہیں، 2-4 روزوں سے خواہش کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے. اتنی کثرت سے اتنے کنٹینیو روزے رکھے کہ اس کی خواہش کم ہو جائے. روزہ رکھنے سے 2 فائدے ہوں گے، جسمانی قوت کمزور ہوگی، روحانی قوت بڑھے گی، کیونکہ عبادت ہے. نظر کی حفاظت کے لیے، خواہش پہ کنٹرول کرنے کے لیے صرف جسمانی قوت کا کم ہونا کافی نہیں ہے، روحانی قوت کا بڑھنا بھی ضروری. عبادت میں دل لگے گا اس کا، پاکیزہ چیزوں میں دل لگے گا. کیسا مزہ ہوتا ہے یار جب انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے بھوکا پیاسا، اللہ کے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی، اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیری ہی دی ہوئی یہ بھیک ہے، تیرا ہی دیا ہوا یہ رزق ہے جس سے میں افطار کر رہا ہوں. اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ دوسرے کاموں میں لگے گا. وہ کہتی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی چاہیے، اور یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی صحت بھی اچھی ہوگی، اس سے سکون پیدا ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا یار. ہاں، تو روزے رکھو کثرت سے، اور جلد کیا کرو، نکاح کرو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.